السلام علیکم۔ ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست۔ میں مذاق کر رہا تھا، وہ غصہ کر گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں منا لوں گا۔ آخر اس کی شادی پہ بھنگڑا بھی میں نے تو ڈالنا ہے، مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ ابھی یہ رس ملائی کھائیں، ایک دم ٹھنڈی ٹھار ہے۔ جگن نرگس کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، مگر حیرت کا جھٹکا لگا۔ نرگس ساتھ ساتھ جڑے گھروں کے چھت پھلانگ کر اپنی چھت تک پہنچ بھی چکی تھی۔ وہیں سے جگن کو دیکھ کر بولی، بھابھی کل آؤں گی جب تمہارا بلی یعنی بل ڈاگ دیور گھر پہ نہیں ہوگا۔ بیٹری کی روشنی میں ہوم ورک کرتے عباس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، کیا یہ دونوں ہمیشہ ایسے ہی لڑتے ہیں؟ پہلے تو کبھی کبھار دنگل ہوتا تھا، آج کل زیادہ ہی شوکے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی بنی ڈرائنگ، اچھی ہے یا دوبارہ بناؤں؟ جگن نے عباس کو نوٹ بک ہاتھ میں لے کر روشنی کے سامنے کر کے جائزہ لیا۔ واو عباس، یہ تو بہت پیارا اسکیچ بنا ہے۔ کس کا اسکیچ بنایا ہے؟ الیگزینڈر گراہم بیل کا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، جب سفید رنگ نہیں ملا اس لیے کالی اور سفید لہریں دے دی ہیں۔ بہت زبردست ہے چیمپئن، شکریہ۔ عام طور پر میں اپنی ڈرائنگز حسیب سے بنواتا ہوں، اس کا آرٹ بہت اچھا ہے۔ مجھے ہمیشہ ہوم ورک میں اسٹار ملتے ہیں، مگر تمہیں خود سے کرنا چاہیے، تمہارے اپنے ہاتھ میں اتنی صفائی ہے، میرے سے تو ایک آنکھ نہیں بنتی، پورا اسکیچ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ ویسے تشوین بھائی کی ڈرائنگ بھی انتہائی بری ہے، وہ آم بنائے تو سیب بنتا ہے، گلاس بنائے تو جگ نظر آتا ہے۔ جگن دھیرے سے مسکرا دی۔ تمہیں بھوک لگی ہے تو بتاؤ، میں کھانا لا دیتی ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، حسیب اور تشوین بھائی بھی آ جائیں، اکٹھے کھائیں گے، شاید تب تک لائٹ بھی آ ہی جائے۔ مجھے تو نہیں لگتا آج کی تاریخ میں لائٹ آئے گی۔ فارس اوپر آیا، ہاتھ میں 3 پیالے تھے۔ لیں جناب، رس ملائی کھائیں اور اپنی نگی کو دعائیں دیں۔ ظالم کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ہمارے لیے اتنی اچھی سوغات لے کر آئی، تم نے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی، تم کتنے روڈ ہو کر بات کر رہے تھے۔ لیں جی، میں ہی روڈ تھا، وہ جو مجھے جل ککڑ بل ڈاگ بول کر گئی ہے اس کا کیا؟ فارس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر جگن نے اس کے کندھے پہ ایک چپت لگائی۔ تبھی گلی میں موٹر سائیکل کی آواز سنتے ہی فارس اپنی چرپائی سے اٹھ کر منڈیر کی جانب گیا۔ لگتا ہے حسیب آ گیا ہے، اب اللہ کرے کہ کوئی سبب لگ گیا ہو۔ فارس نے اوپر سے ہی آواز مار کر پوچھ لیا، ہاں شاہ جی کیا خبر ہے؟ جواب میں موٹر سائیکل کا گلا بند کر کے حسیب نے جواب دیا، کوئی نہیں ملا، آدھا گھنٹہ ان کے دفتر کے پاس کھڑا رہا ہوں، ایک بوڑھا بزرگ ادھر ادھر موجود تھا، باقی کوئی زیرو نظر نہیں آیا۔ چلو پھر اوپر آ کر رس ملائی کھاؤ۔ ایک لڑکے کو کال کی ہے، اس نے مثبت جواب دیا ہے، واپس فون کرے گا۔ کس لڑکے کو؟ تشوین کا جاننے والا ہے، فارس بتا کر واپس اپنی چرپائی کی جانب آ گیا۔ باجی شمائلہ نے انٹری ماری۔ فارس کیا کہہ رہے تھے؟ آ کر رس ملائی کھا لوں؟ لو آ گئی ہوں، اب جلدی سے میرا حصہ دے دو، کہیں میرا بیٹا نہ اٹھ جائے۔ ناس ماری بجلی شام سے ہاتھ والا پنکھا جلا جلا کر میرے کندھے جواب دے گئے ہیں۔ باجی اپنا جنریٹر چلا لینا تھا نا؟ عباس اپنی کاپیاں کتابیں بیگ میں ڈالنے کے دوران مشورہ دے گیا۔ جنریٹر کے بھی سائے مرے ہوئے ہیں، پرسوں ابا جی بننے کو دے کر آئے تھے، میں آج لینے گئے مگر مکینک نے ابھی تک بنایا ہی نہیں تھا، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ فارس کے ہاتھ سے پیالی لے کر رس ملائی کے مزے لینے کے ساتھ شمائلہ باجی جواب بھی دیے جا رہی تھی۔ جگن، تمہیں زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ میں لڑکوں سے پانی منگوا دیتی ہوں، ایک دفعہ نہ لو افاقہ ہوگا۔ نہیں نہیں باجی شمائلہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں کہاں عادت ہوگی اتنی گرمی برداشت کرنے کی، کیا تمہارے گھر بھی لائٹ بند ہوتی ہے؟ جگن مسکراتے ہوئے بولی، باجی میرا گھر تو یہ ہے جہاں میں موجود ہوں، اور ہاں ڈیڈی کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آخر وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں۔ فارس اور عباس نے پیار بھری مسکراہٹ سے اپنی بہنوں جیسی بھابھی کو دیکھا۔ حسیب اوپر آیا تو ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، جسے جگن کی طرف بڑھایا۔ آپا یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ کیا ہے اس میں؟ جگن نے ٹھنڈے لفافے کو چھو کر محسوس کیا، یہ تو پکا تھا کہ تھی کوئی کھانے کی چیز ہی۔ نہر کے پاس ایک آدمی فالودہ بیچتا ہے، اس سارے علاقے میں اس کا فالودے کا جواب نہیں، ٹرائی کریں۔ جگن کو فالودہ دینے کے بعد فارس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا واپس سیڑھیاں اتر گیا۔ فارس اٹھ کر حسیب کے پیچھے ہو لیا۔ جب فارس نیچے آیا، حسیب اسرار احمد کے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ فارس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ میں سوچ رہا تھا بجلی نہ آئی تو جگن آپا کے لیے بڑی مشکل ہونی ہے۔ یہ تو ہے، بازار سے ہو آتے ہیں، اگر کوئی دکان کھلی مل جائے تو جنریٹر خرید لائیں گے۔ فارس کے مشورے پر حسیب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، سارا بازار بند ہے۔ اب؟ فارس نے حسیب اور اسرار احمد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی بیرونی دروازے سے تشوین گھر میں داخل ہوا۔
بھائیوں کو اس طرح سنجیدہ چہرہ لیے کھڑے دیکھ کر فوراً تشویش سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک بجلی جو بحال نہیں ہوئی ہے، اس لیے دونوں جگن کے آرام کا سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ اوہ، میں سمجھا نہ جانے کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ 2 لوگ آئے ہیں، پانی وغیرہ بنا کر لاؤ۔ میں ادھر ہی ہوں، وہ جائزہ لے کر بتائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ سیڑھیوں پہ کھڑی جگن کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچن سے برتن لینے کو نیچے آ رہی تھی جب حسیب اور فارس کے منہ سے اپنا نام سن کر قدم وہیں رک گئے۔ دونوں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ شام سے دونوں بھائی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور دونوں کو اپنے سے زیادہ جگن کے آرام کی فکر ہو رہی تھی، اور وہ جو صبح سے گھر سے نکلا اب آیا تھا، وہ بھی آرام کرنے یا کھانے کے بجائے مزدوروں کے لیے پانی وغیرہ منگوا رہا تھا۔ اور الماس ان لوگوں کو چھوٹے لوگ کہتی ہے؟ جو لوگ اپنی ذات سے پہلے اپنے سے وابستہ لوگوں کا بھلا سوچیں، ان سے بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ حسیب نے دودھ سوڈا بنایا اور فارس گلاس وغیرہ لے کر مزدوروں کو پانی پلانے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد ہی دونوں واپس آ گئے اور آتے ہی آرڈر کیا، خاتون و حضرات تیاری پکڑیں، آج کا ڈنر باہر ہوگا۔ فارس کی بات پہ حسیب برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، 12 بجنے میں صرف 25 منٹ باقی ہیں، اس وقت تو بھولا دال چاول بھی بند ہو گیا ہونا ہے۔ اپنے دماغ کو دال چاول سے بھی باہر نکال لیا کرو غریب انسان، 5 اسٹار کو رونق بخشیں گے۔ حسیب کی نظریں فارس سے ہوتی ہوئی تصدیق کے لیے تاشفین پہ جمی، جس نے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، اٹھ کر منہ دھو لو، دیکھ کیا رہے ہو؟ یعنی واقعی جا رہے ہیں؟ فارس نے چڑھانے والے انداز میں کہا، جی میاں جی۔ ابو آپ کپڑے بدلیں گے یا صرف منہ دھلوا دوں؟ فارس کے پوچھنے پہ اسرار احمد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منع کر دیا، نہ بھائی نہ، اس وقت میں آرام کروں گا۔ شام میں خربوزہ کھایا تھا جو ابھی تک ہضم نہیں ہوا، ڈنر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بھوک لگی بھی تو 1 آدھ ٹوسٹ لے لوں گا۔ تم لوگ جاؤ، دھیان سے جانا، گاڑی زیادہ تیز مت چلانا۔ تاشفین کپڑے بدل کر باہر آیا۔ فارس نے اس کو ابو کا جواب بتایا، جس پہ وہ ایک دفعہ پھر اسرار احمد کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو گھر پہ اکیلے رہیں گے؟ چلیں نا ہمارے ساتھ، تھوڑی تازہ ہوا کھائیں۔ نہیں تاشفین، کسی اور دن چلا جاؤں گا، ابھی تم بچوں کو لے جاؤ، ان میں سے کسی نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا۔ میں آپ کے بیڈ سائڈ پر پانی وغیرہ رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے دوا کھا لی ہے؟ ہاں دوا تو لے چکا ہوں۔ تم مجھے باکس میں سے میدے کی ایک گولی نکال دو، بد ہضمی سی محسوس کر رہا ہوں۔ جی ابو۔ تاشفین نے باپ کے کمرے میں پڑا خالی جگ اٹھایا، ہمسایوں کے نلکے سے تازہ پانی بھر کر لایا، دوائیوں والے باکس سے مطلوبہ دوا نکال کر باپ کو دی، پھر ان کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول کر لیمپ بند کرتا ہوا شب بخیر بول کر ان کی پیشانی پہ بوسہ لے کر کمرے سے نکل آیا۔ آ جائیں، باقی عوام گاڑی میں انتظار کر رہی ہے۔ فارس بیرونی دروازے کے پاس تاشفین کا منتظر کھڑا تھا۔ ابو ہم باہر سے تالا لگا رہے ہیں، فون آپ کے پاس رکھا ہے، میں تم لوگوں کا باپ ہوں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو گھر پہ اکیلے ڈر جاؤں گا۔ اب جاؤ، مسلسل بول کر میری نیند بھگا رہے ہو، واپسی پہ بھی زیادہ شور مت کرنا۔ جی جی اچھا، اللہ حافظ۔ دونوں بھائی مسکراتے ہوئے دروازہ لاک کر کے بازار کی جانب چل پڑے جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ فارس نے چابی تاشفین کی جانب اچھالی، گاڑی آپ چلا رہے ہیں؟ تاشفین نے واپس اسی کو دے دی۔ نہیں، گاڑی تم چلاؤ، میں آف ڈیوٹی ہوں۔ وہ لوگ بازار میں آئے تو حسیب گاڑی کے پاس کھڑا تھا، جبکہ جگن اور عباس پچھلی سیٹوں پہ براجمان تھے۔ فارس ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ تاشفین نے کھڑکی سے جھانک کر گاڑی کے اندر کے احوال کا جائزہ لیا اور کار کے گرد چکر کاٹ کر دوسری جانب جگن کے ساتھ والی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ حسیب فارس کے برابر بیٹھا۔ فارس نے بسم اللہ پڑھ کر انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تاشفین کا ایک بازو سیٹ کی بیک پہ پھیلا ہوا تھا، لمبی لمبی ٹانگیں بامشکل سیٹ کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ رخ پورا جگن کی طرف تھا، جو ایسے ہو گئی تھی جیسے وہاں تاشفین موجود ہی نہیں تھا، مکمل اگنور کر رہی تھی۔ چند منٹ وہ خاموشی سے منتظر رہا کہ کب اس کی جانب دیکھتی ہے۔ جب مسلسل اگنور کیے گئی تو وہ اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوا، اپنی آپا سے پوچھو کہیں اپنی زبان گھر پہ تو نہیں بھول آئی؟ جگن نے ایک دم سوچا اور عباس کے ساتھ سیٹ بدلنے کی نیت سے پہلو بدلا ہی تھا جب تاشفین کا بازو کار کی سیٹ سے ہٹ کر جگن کے کندھے پہ آ رکا۔ آپا ایویں ہی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتی ہیں؟ کیوں آپا؟ فارس نے شرارت سے پوچھا۔ جگن نے گردن موڑ کر اندھیرے میں ہی تاشفین کو گھورا اور کہا، فارس اپنے بھائی سے بولو مفت میں فری نہ ہوں۔ تاشفین کا کہکا جاندار تھا۔ جس ہاتھ سے جگن نے تاشفین کے بازو کو جھٹکنا چاہا، اس نے وہی ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ عباس بولا، بھائی بجلی کب تک ٹھیک ہوگی؟ تاشفین کی پرسوچ آواز آئی، امید ہے جب تک ہم لوگ واپس آئیں گے بجلی بحال ہو چکی ہوگی۔ اچھا، پر اگر لائٹ نہ آئی تو؟ میں کل اسکول کوئی نہیں جا رہا۔ میں تمہارے صدقے جاؤں، بجلی گھر کی بند ہے، اسکول کی نہیں، موٹے بس چھٹی کے بہانے ڈھونڈتے رہا کرو۔
حسیب کے ڈانٹنے پہ عباس نے تاشفین کو شکایت لگائی۔ تاشفین اس کو سمجھا لو، پھر مجھے موٹا بول رہا ہے، خود ایک نمبر کا کالا کلوٹا ہے۔ فارس کی ہنسی گونجی جبکہ جگن نے عباس کو ٹوکا۔ نہ جانی ایسے تو نہیں بولتے، نہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ آپا اس کو بھی تو دیکھو نا، ہر وقت مجھے موٹا کہہ کر چڑھاتا ہے۔ ہاں تو کیا نہیں ہو موٹے؟ حسیب باز آؤ، خبردار جو میرے شہزادے بھائی کو اس طرح تنگ کیا۔ اچھا اس کی حمایت ہو رہی ہے، اور کیا میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ حسیب کے سوال پہ جگن سے پہلے عباس بولا۔ نہ بالکل بھی نہیں، یہ صرف میری آپا ہے۔ جگن دونوں بھائیوں کی جنگ کیا دیکھتی، اس کی جان کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، بظاہر گاڑی کے باہر دیکھ رہا تھا، مگر اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی کے پور سے جگن کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جگن نے پوری توجہ دے کر سمجھنا چاہا کہ آخر کیا لکھ رہا ہے۔ آپا فش پسند ہے یا کڑاہی؟ فارس نے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جو تم لوگوں کو پسند ہے وہی میں کھا لوں گی۔ تاشفین کے لب پھیلے، زبان پہ کھجلی ہوئی۔ تم سدا سے ایسی ہو یا مجھ سے وابستہ ہونے کے بعد اتنی اچھی ہوئی ہو؟ آپ تو نہ مجھ سے بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے۔ اچھا ابھی دوپہر کے وقت میں تم تھا، اب آپ ہو گیا ہوں۔ میں غیر شناسہ لوگوں سے آپ جناب کر کے ہی بات کرتی ہوں۔ جس اسپیڈ سے تم مجھے شناسہ اور غیر شناسہ کی فہرست میں پٹکتی ہو، اب سے اپنا اور تمہارا نکاح نامہ جیب میں لے کر گھوما کروں گا، تاکہ تمہیں یاد کروا سکوں کہ تمہارا سچا شناسہ ہی میں ہوں۔ وہ ابھی بھی اس کے ہاتھ کے پشت پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ آخری لائن جگن کے کان پہ پاس سرگوشی کی صورت بولی گئی تھی، سوائے ایس کے اور کچھ پلے نہ پڑا۔ تاشفین نے اپنی سامنے والی جیب میں رکھا مارکر نکالا، جگن کی ہتھیلی سیدھی کی اور لکھتا چلا گیا۔ اندھیرے میں وہ دیکھ نہ پائی کیا لکھ رہا ہے، مگر مارکر کی نب کے دباؤ نے بتا دیا تھا کہ جگن کی ہتھیلی پہ بار لکھا جانے والا حرف صرف سوری ہے۔ جس وقت ہوٹل کی پارکنگ میں رکی کار سے نکل کر ان لوگوں نے ہال میں قدم رکھا، چکا چوند روشنیوں میں داخل ہوتے ہی جگن نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر آنکھوں کے سامنے کی۔ ساری ہتھیلی پہ ایک ہی حرف لاتعداد مرتبہ لکھا گیا ہوا تھا، ہر انگلی کے ہر پور پہ سوری سوری اور پھر سوری، اور ان تمام حروف کے درمیان ہتھیلی کے بالکل سینٹر میں چھوٹا سا لو ہارٹ بنا ہوا تھا۔ جگن نے نظر اٹھا کر تاشفین کے چہرے پہ یہ کھوجنا چاہا، آیا یہ سوری دل سے بولا گیا ہے یا اوپر سے ڈرامہ کر رہا ہے؟ چند سیکنڈ کو نظر ملی تھی۔ 2 پل سنجیدگی سے اس کی نظروں میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ مسکرانے پر ڈمپل ابھرے اور جگن سب بھول گئی، سارے اختلافات، سارا غصہ۔ یہ تک نہ یاد رہا کہ اس وقت کھڑی کہاں ہے۔ پیچھے سے آتے فارس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ آپا بھائی آگے جا چکا ہے، یہ آدمی ایک نمبر کا دھوکے باز ہے۔ فارس ہنس دیا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ راز کھلا کہ وہ لوگ کسی ریسٹورینٹ کے بجائے ہوٹل میں ڈنر کرنے کیوں آئے ہیں۔ بھائی اور بھابھی ہم لوگ گھر کو نکل رہے ہیں، آپ دونوں یہیں رکو گے کیونکہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تاشفین نے فارس کے بعد حسیب اور پھر عباس کو دیکھا۔ پوچھا جگن نے، کیسا سرپرائز؟ ہم نے آج رات کے لیے آپ دونوں کی اس ہوٹل میں بکنگ کروائی ہے۔ 3rd فلور پہ آپ کا کمرہ ہے اور یہ اس کے کمرے کی چابی۔ فارس نے جیب سے چابی نکال کر میز پہ رکھی۔ اس سے پہلے کہ تاشفین یا جگن کچھ کہتے، حسیب نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو کچھ کہنے سے روک دیا۔ یہ ہماری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لیں، ہم گھر کے لیے نکل رہے ہیں، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ تاشفین بڑے ریلیکس موڈ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، سست نظروں سے ایک دفعہ جگن کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا کہ وہ چاہ رہی ہے کہ تاشفین کچھ کہے، شاید وہ چاہ رہی تھی تاشفین منع کرے، مگر تاشفین مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہے تو تم لوگ نکلو، گاڑی کہیں روکنی نہیں ہے، میں فارس کے نمبر پہ کال کرتا ہوں، کال سارا راستہ آن رکھنا، جیسے ہی گھر پہنچو کال بند کر دینا۔ یس باس، اور کچھ؟ نہ ابھی اتنا ہی، اب جاؤ۔ کیا اظہار محبت کروانا ہے مجھ سے؟ او مائی گاڈ ہاؤ روڈ۔ تاشفین نے فارس کے مسکراتے چہرے سے نظر ہٹا کر جگن کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو حیرت سے مچکا کر دیکھا۔ ہیں کیا بول رہی ہو؟ تم آدھی رات کے وقت بچوں کو اکیلا گھر بھیجو گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسے بڑے بھائی ہو؟ حسیب اور فارس کے چہرے دیکھنے والے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لوگ جگن کی بات پہ ہنسیں یا غصہ کریں کہ تاشفین کہہ رہا تھا، یہ تمہیں بچے لگ رہے ہیں؟ یہ بڑے والا 25 کا ہے اور چھوٹا 23 کا ہے، بچہ کون ہے؟ جگن نے فارس اور حسیب پہ نظر ڈالی اور بولی، ہیں تو بچے ہی، چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں۔ فارس اور حسیب کیا حیران ہوتے۔ تاشفین کچھ کہے بغیر بڑی سنجیدہ نظروں سے جگن کو دیکھا چلا گیا۔
جیسے کھوجنا چاہ رہا ہو، اپنے سامنے موجود عورت کو اندر تک جاننا چاہ رہا ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی جو وہ اتنا آرام سے کہہ گئی تھی، جبکہ وہ خود بھی فارس سے صرف سال سوا سال ہی بڑی تھی۔ آپ اپنی باتیں جاری رکھیں، ہمیں اجازت دیں، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ فارس کے بعد حسیب نے بھی الوداع بولا اور دونوں آگے پیچھے نکل گئے۔ عباس نے جگن کے گلے لگ کر گال پہ پیار دیا۔ جگن اس کو باہر دروازے تک چھوڑنے گئی، تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک گاڑی پارکنگ سے نکل کر سڑک پہ بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ واپس اندر آئی تو تاشفین کے چہرے پہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظر ملی، جگن کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تاشفین کی نظریں بالکل بے تاثر تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، میز پہ بڑی چابی اور اپنا موبائل وغیرہ اٹھا کر چند متوازی قدموں میں اس تک پہنچا۔ جگن کی سیدھی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور ہوٹل کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ کے ذریعے اوپر جانے اور پھر کمرے تک پہنچنے کے دوران جگن کی کلائی اس کی گرفت میں ہی رہی۔ ایک دو دفعہ اس نے کھینچنی چاہی مگر جواب میں گرفت اتنی ہی مضبوط ہو گئی۔ لفٹ میں دوسرے لوگوں کی موجودگی کی بنا پہ وہ خاموش ہی رہی، البتہ بازو میں درد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ جیسے چلا اٹھی، میرا بازو چھوڑو تاشفین، درد ہو رہا ہے۔ تاشفین نے اس کو وہیں دروازے کے ساتھ لگا دیا، ایک جھٹکے سے کلائی بھی چھوڑ دی۔ اس نے جگن کو وہاں دروازے کے ساتھ باندھا نہیں تھا مگر وہ ایک قدم نہ ہل سکی، پلکیں جھپکے بغیر اس کو دیکھے گئی۔ جواب میں وہ مسلسل اسی کو پڑھ رہا تھا۔ جب تھک گیا تو دھیمی مگر سخت آواز میں بولنے لگا، کیا گیم کھیل رہی ہو؟ جگن کا سانس پھول رہا تھا، بامشکل نفی میں سر ہلا پائی۔ کچھ جانتی بھی ہو کہ کس قدر خطرناک اور نازک سرحدوں کو پار کرنے کی جرت کر رہی ہو؟ کیا یہ سب سوچ سمجھ کر رہی ہو یا غیر ارادی طور پر جھنڈے گاڑنا چاہ رہی ہو؟ میں نہیں جانتی میری کس بات پہ تم اس قدر شدید رد عمل دکھا رہے ہو۔ ابھی نیچے میرے بھائیوں کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ آپ کے بھائی ہیں تو کیا وہ لوگ میرے بھائی نہیں ہیں؟ تم نے کہا بچے اکیلے جائیں گے، آپ نے ان کو اکیلا بھیج کر ہی دم لیا، مجھے بلا وجہ گھور رہے ہیں۔ مجھے بس یہ بتاؤ تمہارے لیے وہ بچے کیسے ہو گئے؟ جگن نے اپنے سے 4 قدم کی دوری پہ کھڑے اس شخص کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ گزرا ہو۔ کیا چھوٹے بہن بھائی آپ کے بچوں جیسے نہیں ہوتے؟ کیا آپ اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں سے ڈیل نہیں کرتے؟ ہاں کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ اگر آپ کے بچے سے ہیں تو میرے لیے الگ تو نہ ہوئے نا۔ اور ایک بات اپنی جگہ سچ ہے کہ جتنے کھلے دل سے میرے بھائیوں اور والد نے مجھے گھر میں قبول کیا ہے، ویسا اخلاق آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہوتی ہے جو میرا دل جلا کر خاک کرے۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں 8 گھنٹے بعد تم سے دوبارہ ملوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دوپہر والے فرمان کو ابھی بھولی تو نہیں ہوں؟ بات کا مفہوم سمجھے بغیر ناراض ہونا انتہائی بے وقوفی ہے۔ آپ کے معاملے میں رچ کے بے وقوف ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا سیکھیں۔ اچھا، اب مجھے بولنا سیکھنا پڑے گا؟ جی ہاں۔ تاشفین چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سر کے پیچھے بالوں کو انتہائی نرم گرفت سے پکڑتے ہوئے سر کو پچھلی جانب جھکایا، جس سے جگن کا چہرہ اوپر کو اٹھ گیا۔ تاشفین نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنا شروع کرا، تم میری بات کو گھما کر موضوع سے ہٹا رہی ہو۔ ہاں، ایسا ہی کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیا جواب دینے سے ڈرتی ہو؟ نہیں۔ تو پھر دو جواب۔ جگن چند پل کو گھورتی رہی، پھر چیلنج کرتے ہوئے بولی، تمہارا ہر رشتہ میرا بھی رشتہ، تمہارا ہر خونی تعلق میرے لیے بھی عزت کے قابل، تمہارے بھائی میرے بھائی، کر لو جو ہوتا ہے۔ پہلے تو اسی طرح سنجیدہ چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ایک دم سنجیدگی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی، اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پہ پڑی، منہ سے بے اختیار نکلا، واٹ دا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جگن نے بھی بیڈ کی جانب دیکھا، حیرت سے منہ کھل گیا۔ سارے بیڈ پر سرخ پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں، عین درمیان میں گلابی پتیوں سے لو ہارٹ بنایا گیا تھا۔ اس ہارٹ کے اوپر ایک طے شدہ کاغذ پڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جگن اس کے برابر کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی، جس پہ تاشفین کے لب ایک بار پھر پھیلے۔ تمہارے بچوں کی کارستانی۔ ہاتھ بڑھا کر طے شدہ ورق اٹھایا اور کھول کر بآواز پڑھنے لگا، ہمارے گھر بچوں کی اشد ضرورت ہے، اگر 1 عدد بھتیجا بھتیجی مل جائے تو اپنی لاٹری نکل آئے گی، من جانب آپ کا دوست بھائی فارس۔ آگے ایک لائن چھوڑ کر دوسری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، جگن آپا، آپ میری وہ بہن ہیں جو اللہ نے مجھے تاشفین بھائی کے ذریعے دی، اس لیے بھائی میری بہن کو کبھی کوئی دکھ مت دینا، ورنہ تمہیں جگن آپا کے بھائی حسیب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاشفین ایک پل کو رکا اور جگن کو بھویں مچکا کر دیکھ کر بولا، تمہارا یہ بھائی تو میرے ہاتھوں سے پکا پٹے گا، سالا مجھے ہی دھمکی دے رہا ہے۔ پھر آگے پڑھنے لگا،
مجھے ایک چھوٹی بہن لینی ہے جس کا نام زینب رکھوں گا۔ زینب میرے ساتھ اسکول جایا کرے گی، میں اس کا خیال رکھا کروں گا۔ من جانب زینب کا بڑا بھائی عباس۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا یہ کتنے چھوٹے بچے ہیں۔ تاشفین نے ورق جگن کو تھما دیا جو خاموش کھڑی بیڈ کو دیکھے جا رہی تھی۔ تاشفین اپنے جوتے اتارنے کے بعد بیڈ کے پاس گیا۔ اوپری چادر جس پہ پھول پڑے تھے اس کو آدھی فولڈ کر کے خالی جگہ بنا کر لیٹ گیا۔ جگن نے ایک دفعہ پھر ساری فرمائشیں پڑھیں اور پیپر فولڈ کرنے کے بعد اپنے ہینڈ بیگ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا۔ آپ نے فارس کو بولا تھا کال کروں گا، کی کیوں نہیں؟ فکر نہ کرو، وہ لوگ گھر کے قریب ہوں گے۔ عباس ابھی بہت چھوٹا ہے، ہاں فیڈر پیتا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ تمہیں اس گھر میں آئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ کیوں؟ بتاؤ نا۔ ابھی تو 1 ہفتہ اور 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب ٹینشن لینا بند کرو۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس دن یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ تاشفین نے اس کی جانب کروٹ لے کر کونی پہ وزن ڈال کر ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ اوف اللہ، بھول بھی گئے ہو؟ وہی جو ان لڑکوں نے حرکت کی تھی۔ وہ سب اس لیے ہوا کیونکہ تم میرے ساتھ تھی، ورنہ مجھے تو لڑکے چھڑنے سے رہے۔ سرہانہ اٹھا کر تاشفین کو مارا جسے اس نے آسانی سے کیچ کرتے ہوئے سر کے نیچے رکھ لیا۔ مگر جو کچھ کل ہوا تھا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کچھ دن کے لیے سب کو آتے جاتے ہوئے احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ایک بات بتاؤں؟ تاشفین کے چہرے پہ پھیلی شرارت بتا رہی تھی کچھ الٹا ہی بولنے جا رہے، پھر بھی اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ تم دنیا کی واحد بیوی ہوگی جو کہ تنہائی میں شوہر سے پیار و محبت کی باتیں کرنے کے بجائے اس کی فیملی کی فکر میں دبلی ہو رہی ہو۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں اس خود غرض دنیا کا حصہ معلوم نہیں ہوتی ہو، تم مجھے پہلے کیوں نہ ملی؟ مذاق مت اڑاؤ، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ ایسی سنجیدگی پہ کون نہ قربان جائے۔ جگن بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھ اپنے جوتے کے سٹریپ کھولنے لگی۔ ایک ہی جوتا اتارا تھا جب خوشبو بھری نرم پتیاں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ ابھی وہ پہلے حملے پہ حیران بیٹھی تھی جب تاشفین نے دونوں ہاتھ کے پیالے میں پھول کی پتیاں بھر کر جگن پہ نشاور کر دیں۔